بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حاذا خمر بنی ہاشم صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، بگ نائٹ اگین، بڑی رات ہے، یہ کنٹینیوس پوری راتیں بڑی، پہلی شعبان سے 7 شعبان تک، 7 شعبان تک۔ شعبان یہ اللہ کے رسول کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول نے اس مہینے کو، اس منتھ کو اپنی طرف نسبت دیا، کہا یہ میرا مہینہ۔ اور رسول کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ عالمین کے لیے، ساری گلیکسیز کے لیے رحمت، بلیسنگ بن کر آئے۔ اور شعبان انہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں۔ پہلی شعبان سے لے کے 7 شعبان تک مسلسل ولادتیں، اس مہینے میں کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ حسین کی ولادت ہے، کوئی غم نہیں۔ شعبان کا آغاز بی بی زینب سے ہوا، بیٹی رحمت بن کر آتی ہے، سمجھ رہے میری بات؟ بیٹی رحمت، اور شہزادی زینب اس مہینے میں آئی، اور یہ مہینہ اللہ کا رسول کہتا ہے یہ میرا مہینہ، تو مکمل رحمت کا مہینہ۔ پھر امام مولا حسین کی ولادت کل آپ نے کی، آج تھی 3 شعبان، 4 شعبان مولا عباس، 5 شعبان مولا امام زین العابدین علیہ السلام، 6 شعبان شہزادی علی اکبر ہے، 7 شہزادہ قاسم، پھر ایک 2-3 گیپ ہے، پھر وہ مخصوص رات، وہ امپورٹنٹ نائٹ 15 شعبان کی آئی۔ ایکچولی میں نے کہا تھا کہ مجھ سے جب پوچھا تھا ٹاپک، تو میں نے کہا تھا کہ امپورٹنس آف شعبان پڑھو، اور ولادت آج مولا عباس کے، تو پوری تقریر مولا عباس ہی پہ ہوگی۔ یہ جسٹ سٹارٹنگ میں تھوڑا سا بریف کر رہا کہ واٹ از شعبان، شعبان کیا چیز ہے۔ دیکھیے رجب گزر گیا، اب 1 مہینہ رہ گیا شعبان کا، ٹوٹل یہ 3 منتھس ہیں جو بلیسنگ کے مہینے، رحمت کے مہینے، اپنی ڈیسٹینی کو، اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے یہ 3 مہینے اللہ نے 12 مہینوں میں 3 مہینوں کو مخصوص کیا، رجب، شعبان اینڈ رمضان۔ رجب ٹوٹلی چلا گیا، جو کچھ اس میں لینا تھا آپ نے لیا یا نہیں لیا، آئی ڈونٹ نو، اللہ رجب کی جو برکتیں تھیں وہ آپ کو عطا کریں انشاءاللہ۔ شعبان آ گیا، شعبان کو ڈونٹ مس دا چانس، اس کو چانس مس مت کرو۔ پھر 1 سال کے بعد یہ مہینہ آئے گا، آفٹر 365 days یہ منتھ آئے گا، پھر 1 سال کے بعد۔ تو شعبان کو کیش کرواؤ، سمجھ رہے، کیش کرواؤ، یہ ہمارے لیے بونس ہے، یہ ایسا بونس ہے کہ یو کین چینج یور لائف، یو کین چینج یور ڈیسٹینی، یو کین چینج یور تقدیر۔ آپ اپنی زندگی کو اس مہینے میں بدل سکتے ہیں۔ پورا سال بھر کے جو آپ کی زندگی کے آبسٹیکلز ہیں، زندگی کے جو ہرڈلز ہیں، زندگی کے جو رکاوٹیں ہیں، جو آپ کے کام نہیں بن رہے، آپ دعا مانگ رہے لیکن آپ کی دعا ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، آپ اللہ کو پکار رہے لیکن اللہ کا دروازہ بند ہے، لیکن یہ مہینہ ایسا ہے، یہ ٹوٹل رحمت کا مہینہ۔ جو کچھ تم مانگو گے، واٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو آسک، اللہ ہر چیز یہ مہینے میں اگر وہ چاہے ان معصومین کی برکت سے عطا کرے گا۔ ہر دن آپ ایک ایک معصوم کا واسطہ دے کر دعا مانگے۔ آج کا دن مولا عباس کا، مولا عباس یو نو یہ باب الحوائج ہیں اور باب المراد۔ یو نو واٹ از باب الحوائج، کیا مطلب ہے باب الحوائج کا؟ آج بھی اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ کربلا میں مولا عباس کے روضے میں ایک دروازے، ون آف دی ڈورز کے اوپر لکھا ہوا کہ السلام علیکم یا باب الحوائج۔ باب الحوائج 2 گزرے، ایک 7ویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام، 7ویں امام وہ بھی باب الحوائج۔ اماموں میں 12 اماموں میں ہر امام باب الحوائج، لیکن مخصوص 7ویں امام کو کہا گیا، 7th امام کو کاظمین میں جو ہے
وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ڈور کے اوپر السلام علیکم باب الحوائج. تو 7ویں امام باب الحوائج ہے، لیکن یہ پہلا باب الحوائج. خاندان اہل بیت میں مولا عباس پہلے باب الحوائج. ہر معصوم باب الحوائج بار بار بول رہا، لیکن مولا عباس کو کہا گیا کہ باب الحوائج. تو آج حاجتوں کا جو دروازہ ہے پورا ہونے کا، اس کی ولادت ہے. آج کی رات it's a really 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 big night. If you think it's a really big night, اس سے بڑی کوئی رات نہیں. اس لیے کہ مولا عباس وہ ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت کہ 14 میں نہیں ہے، لیکن فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے. فاطمہ نے بی بی زینب، دیکھیے یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑا آنر ہے مولا عباس کے لیے. It's a big 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 honor. You know, بی بی فاطمہ کے 2 بیٹے امام حسن امام حسین. یہ کون ہے؟ یہ امام ہے، سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے سردار. حسن اور حسین کے بعد فاطمہ نے کسی کو بیٹا کہا تو وہ عباس ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا آنر ہے. تو اب آپ سوچو، اگر مولا عباس سے مانگنا ہے تو فاطمہ کا واسطہ دے کر مانگو، بی بی کا واسطہ لے کر مانگو کہ بی بی آپ کو اپنی ماں بی بی فاطمہ کا واسطہ. جناب عباس، میں نے ایک جملے سے تقریر کا آغاز کیا، امیر المومنین کا جملہ کہ ھذا خمر بنی ہاشم، کہ یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، خوبصورت چاند. ولادت کب ہوئی؟ 28 ہجری یا 29 ہجری، تاریخ میں اختلاف ہے. 28 ہجری کو مولا عباس کی ولادت مدینے میں ہوئی. لیکن ہوئی کیسے ولادت؟ کیسا یہ پروپوز ہوا؟ کیسے یہ ماں کس بیوی کے پاس گئے؟ نکاح کیسے ہوا؟ ایوری نوز. مولا علی نے اپنے بڑے بھائی عقیل ابن ابو طالب کو، جناب ابو طالب کے 4 بیٹے، ایک طالب جس سے آپ ابو طالب کہلائے، سیکنڈ جناب عقیل، تھرڈ جناب جعفر طیار. جعفر طیار کون ہے؟ شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم کے سسر. آپ کے 2 بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار بی بی زینب کے شوہر تھے، محمد ابن جعفر طیار شہزادی ام کلثوم کے شوہر تھے. تو جناب جعفر طیار امام علی کے بڑے بھائی بھی ہیں اور سمدی بھی، اور چوتھے فرزند جناب ابو طالب کے امام علی ابن ابی طالب. 4 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، اور ایک ہی بیوی بی بی فاطمہ بنت اسد سے 7 اولاد ہوئی جناب ابو طالب. تو جناب ابو طالب کے جو سیکنڈ سن تھے، دوسرے بیٹے تھے. پلیز غور سے سنیں، آج میں ہسٹری بتا رہا آپ کو کہ مولا عباس کی ولادت سے پہلے کیا حالات ہوئے. عقیل جو تھے، عقیل ابن ابو طالب، جناب مسلم ابن عقیل کے فادر، پسران ہے جناب مسلم کے دادا. جناب عقیل کا علم اتنا تھا، نالج ایسی تھی کہ پورے عرب میں وہ خاندان کو، ٹرائبز کو جانتے تھے. عرب کا دستور کیا ہے؟ قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، قبیلوں جیسا. اور وہاں پہ لوگ نام سے نہیں پہچانتے، قبیلے سے پہچانتے. جیسا آپ کے پاس کھوجے بھائی ہو، مثال کے طور پہ کسی کا نام علی ہے تو بولتے کیا علی؟ علی پنجوانی، علی شرف، علی ویرانی، علی گگریا. بھائی پورے کھوجوں کے نام معلوم ہے میرے. تو یہ جو آپ لوگ پہچانے کیسے جاتے ہیں؟ فیملی سے. پنجوانی فیملی کا، ویرانی فیملی، شرف فیملی، یہ نام سے پہچانے جاتے. اسی طرح عرب بھی ٹرائب سے پہچانا جاتا ہے. ایک ٹرائب بنی ہاشم تھی، اس طرح ایک ٹرائب کا. تو عقیل، جناب عقیل کے پاس یہ علم تھا کہ وہ پورے ٹرائبز کے لوگوں کو جانتے تھے کہ یہ بہادر ہے، یہ کمزور ہے، یہ ڈرپوک ہے، یہ کنجوس ہے، یہ سخی ہے. ایسا پوری فیملیز کو جانتے تھے. عجیب بات ہے، علی نے جا کے، امام علی نے جا کے جناب عقیل سے کہا کہ بھائی میں ایک ایسی فیملی میں شادی کرنا چاہتا کہ جہاں سے مجھے میری بہادری کا وارث ملے. مولا عباس کی طرف اشارہ کرے کہ مجھے ایک بیٹا ملے جو میرا پورا میری بہادری کا وارثوں میں، کربلا کے لیے، حسین کے لیے ایک بیٹا چاہتا. مجھے ایک ایسے قبیلے میں، ٹرائب میں، ایسی فیملی میں شادی کرنا ہے. آپ نے غور کیا علی کون ہے؟ علی کس سے پوچھ رہے؟ اپنے بڑے بھائی سے پوچھ رہے. امام علی نے 1 ہفتہ پہلے، غور سے سنو، 1 week before امام علی نے مسجد سے کہا
सलूनी सलूनी, जो पूछना है मुझसे पूछो, खबर इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान से उठ जाऊं। अली लोगों को बोल रहे जो पूछना है मुझसे पूछो। उसके बाद इमाम अली एक जुमला बोलते कि मैं जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ हूं। आप समझे मेरी बात? इतना क्वालिटी मत सुनो यार। जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ हूं। जो आसमानों के रास्तों से वाकिफ है उसको नहीं मालूम कि कौन से कबीले में शादी करना है। प्लीज यार, प्लीज बात सुनो, उनको नहीं मालूम। अरे जो आसमानों के रास्तों से वाकिफ, जो अली कौन है? सिर्रा इब्राहिम है, अंबियाओं के उलूम का वारिस है, ज़बूर का दरिया, इंजील का एलिया, इमाम मैशर है, साखी कौसर है, खसीम नारे व जन्ना है, दीन का सरदार है, मुत्तकीन का इमाम है, नेक इमामों का बाप है, शहर बतूल है, इस्लाम का उमूद है, इस्लाम का सुतून है, जन्नत का आरास्ता करने वाला ज़ेवर है। जिब्राइल का दोस्त है, मीकाईल का हमनशीन है, मुर्दे उसे पुकारते हैं, वो शहर बतूल है। वो अली जाके भाई से पूछ रहे कि मुझे फैमिली बताओ, ऐसी फैमिली बताओ कि जिससे मेरी शुजाअत, मेरी ब्रेवरी, मेरी ताकत का वारिस मुझे बेटा मिले। अरे यार, जो जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ है उनको नहीं मालूम 4 किलोमीटर पे एक फैमिली रहती है। जनाबे अब्बास की माँ की जो फैमिली रहती थी मदीने से 4 या 5 किलोमीटर के ऊपर आपका छोटा सा विलेज था, गांव था, वहां रहते। क्या नहीं मालूम? अली को 200% मालूम है। अली तो वो है कि जो चूंटी, एंट को क्या बोलते गुजराती में? हाँ, समझ रहे ना? चूंटी, उंगली, कीड़ी कीड़ी जो भी है। ओके, प्लीज 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 बोल के बात करो यार। तो अली वो है कि जब नबी सुलेमान ने उस चूंटी को अपने हाथ में लिया, अरबी में इसको निमल बोलते, नबी सुलेमान चूंटी को हाथ में लिया और उससे पूछा तेरी फौज ज्यादा या मेरी फौज ज्यादा है? तो चूंटी ने छोटी इतना सा एंटेना ऐसा हाथ जोड़ के बोली नबी खुदा नाराज मत हो, मेरी फौज ज्यादा है, आपकी फौज कम है। तो नबी ने पूछा कैसा है तेरी? तो कहा मैं हर घंटे में एवरी आवर जमीन के नीचे से 70,000 चूंटियों को बाहर निकाल सकते। तो नबी सुलेमान से पूछा कि आप जान सकते, आप तो नबी है, कि इसमें मेल कितने फीमेल कितने? सुलेमान ने कहा मुझे नहीं मालूम। अली ने कहा मैं बता सकता क़यामत तक के चूंटी में नर कितने मादर कितने। वो अली जो चूंटियों की नस्ल को बताए, उनको नहीं मालूम कि कबीला इतना करीब है कि वो कौन है, किस फैमिली में शादी करना है। नो, याद रखो इमाम अली का हर अमल मैसेज होता, एक पैगाम है अली का। अली ने अखील को तैयार किया ये पूछ के कि मैं करबला के लिए अब्बास की तैयारी कर रहा, तुम करबला के लिए मुस्लिम की तैयारी कर। प्रिपरेशन ऑफ करबला, मौला अब्बास प्रिपरेशन ऑफ करबला की तैयारी थी। उसके बाद मौला अब्बास की अखील ने कहा ओके मैं फैमिली को मालूम करता हूं। वो अपने इल्म से चेक करें कि 5 किलोमीटर के ऊपर एक छोटा सा गांव था मदीने से, उस फैमिली में आप गए। अच्छा, हमेशा एक चीज याद रखो, बैचलर से पूरे काफी यूथ मेरे सामने, तो एक चीज हमेशा याद रखना, शादी के लिए इमाम अली से पूछा गया, मौला अली को पूछे कि मौला किस लड़की से शादी करना। प्लीज गौर से सुनो, किस लड़की से शादी करना, गर्ल कौन सी हो? अली ने कहा कि 2 चीजों को कभी नहीं देखना, 2 चीजों को देखना। कभी भी लड़की का हुस्न नहीं देखना, ब्यूटी, और पैसा नहीं देखना। खामोश हो गए। अली ने कहा कि 2 चीजें लड़की में कभी नहीं देखना, हुस्न, ब्यूटी और पैसा। इसलिए कि आज मर्द का एक नेचर है, हमारा एक नेचर है, मैं भी आप में शामिल कर देता हूं। मर्द का एक नेचर है, क्या नेचर है मर्द का? वो
پیلا جیسا بھی ہے، بیوی خوبصورت ہو، بے شک ہو رہے، سمجھ میں آیا؟ تو امام علی سے پوچھا کہ میں یوتھ کا بول رہا، یوتھ کا بول رہا، امام علی سے پوچھا کہ مولا ٹیل می مولا کس لڑکی سے شادی کرنا؟ علی نے کہا دو چیزوں کو کبھی بھی نہیں دیکھو. کیا نہیں دیکھو؟ حسن کو مت دیکھو اور پیسے کو مت دیکھو. اس کو کرائیٹیریا مت مانو. اب اگر کوئی حسین بچی ہے تو اس کی شادی، اسے شادی مت کرو، امام علی یہ نہیں بول رہے. یا کوئی پیسے والی کی بیٹی ہے تو اسے شادی مت کرو، علی یہ نہیں بول رہے. علی یہ بول رہے تم ڈیمانڈ مت کرو، کرائیٹیریا مت بولو. نہیں مجھے تو خوبصورت چاہیے، مجھے تو پیسے والی چاہیے. وائی؟ وہ پیسہ لے کے آئے گی، میرا سٹیٹس بڑھے گا ری یونین میں. برا نہیں ماننا، میں ری یونین اس لیے بول رہا کہ میں یہاں پڑھ، میرا مطلب ری یونین نہیں ہے. ری یونین والے تو سب مولا ہی. کیا بول I don't mean that. میرا مطلب وہ نہیں، میری عادت ہے جہاں شہر میں پڑھتا ہوں اس کا نام لیتا ہوں. تو یہ مت بولے مولا، یہ نہیں بولے مولا کہ کوئی پیسے والی ہے تو مت کرو. اس لیے کہ دوستو ہم کیوں کر، اس لیے کہ میں دنیا دیکھتا ہوں پوری دنیا میں. اب وہ میرا جمائی بنے گا، وہاں میری بیٹی جائے گی، وہ جمائی بنے گا. جمائی تو سمجھتے نا یار، گجراتی ہے. وہ جمائی بنے گا تو میرا سٹیٹس بڑھے گا، میرے پاس پیسہ آئے گا. یار پیسے کی بھیک تم جمائی سے مانگ رہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. اچھا یہ وہی ان کی طرف بول رہا جو شادی ہو گئی. شادی جس کی ہو گئی اب وہ ٹرائی نہیں کرے. یوں تو علی سے پوچھا گیا کہ کس لڑکی سے شادی کرنا؟ علی نے کہا دو چیزوں کو کبھی مت دیکھو، حسن کو مت دیکھو، پیسے کو مت دیکھو. صحابی رونے لگا، کہنے لگا مولا حسن کو مت دیکھو، پیسے کو نہیں دیکھو، پھر کیا دیکھیں؟ کہا کہ دو چیزوں کو دیکھو، دو چیزوں کو مت دیکھو. پوچھا یہ کیوں نہیں دیکھنا، پیسے کو اور حسن کو؟ تو علی نے کہا یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہے. آج پیسہ ہے کل ختم ہو جائے گا. آج حسن ہے، 10 سال کے بعد تم کتنی بھی حسین کو لاؤ بور ہو جاؤ گے. ری یونین والے نہیں ہوتے، بور ہو جاؤ گے. لیکن میں تو میلاد پڑھا یار. تو دیکھنا کیا ہے؟ دو چیزوں کو دیکھو. امام علی کہتے ہیں تقوی کو دیکھو، نسلی طہارت کو دیکھو. تقوی ہوگا، نسلی طہارت ہوگی، ہماری محبت اس کے دلوں میں. تو ہمیشہ شادی کے لیے کرائیٹیریا پیسہ اور حسن مت بنا. امام علی نے اس لیے نہیں کی. امام علی نے کیا کہا؟ بھائی عقیل مجھے ایک شادی کرنا ہے جہاں سے میری شجاعت کا وارث ملے. جناب عقیل نے کہا اوکے گیو می سم ٹائم، تھوڑا سا وقت دیجیے. جناب عقیل مدینے سے 5 کلومیٹرز کے اوپر یہ چھوٹا سا گاؤں تھا، اس گاؤں میں پہنچے. جناب ام البنین کے فادر سے ملاقات ہے. فادر نے ان کو ویلکم کیا، ویلکم کر کے گھر میں مہمان رکھا. عرب کا دستور یہ ہے کہ 3 دن مہمانداری کرنے کے بعد پوچھتے کہ آپ کیوں آئے. جناب ابو ذر الغفاری کے واقعے میں بھی ملے. 3 دن جناب عقیل ان کے گھر میں مہمان تھے. آفٹر 3 days جناب ام البنین کے فادر نے پوچھا Who are you? What is your name? انگلش میں نہیں پوچھا، پوچھا کہ آپ کا نام کیا، آپ کہاں سے آئے؟ تو آپ نے کہا کہ میں مدینے سے آئے. آپ کون ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ تو جناب عقیل نے کہا کہ کیا آپ ابو طالب کو جانتے ہیں؟ تو جناب ام البنین کے فادر نے کہا وہ تو محسن اسلام ہے، ان کو کیسے نہیں جانیں گے؟ تو کہا کہ ان کا بیٹا سیکنڈ سن عقیل. تو انہوں نے ہاتھ ملایا، ہاتھ کو چھوا، مصافحہ کیا، ابو طالب کے بیٹے. تو اس کے بعد جناب ام البنین کے فادر نے پوچھا آپ کس کام کے لیے آئے؟ تو کہا کہ میں ایک پروپوزل لے کے آیا، رشتہ لے کے آیا. کہا کس کا رشتہ؟ کہا آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لایا. کس کے لیے؟ کہا میرے چھوٹے بھائی علی کے لیے. بس بولنا تھا، وہ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے کہا امام علی کا رشتہ میری بیٹی کے لیے. وہ سیدھا اندر گھر میں، اندر روم میں گئے. جا کے ان کی وائف سے کہا، بی بی ام البنین کی مدر سے، ماں سے، کہ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے علی جیسا
بندے کا رشتہ ہماری بیٹی فاطمہ کے لیے بھیجا ہے. رشتہ ہوا، شادی. اب میں پورے واقعات کو چھوڑتا ہوں. چھوڑ کے بی بی ام البنین کا نکاح امام علی کے ساتھ ہوا. بی بی ام البنین نکاح کے بعد پورے ہماری میں بیٹھ کے بی بی فاطمہ کے دروازے پہ آئی، جو بی بی فاطمہ کا گھر تھا، جہاں پہ مولا علی، امام حسن، امام حسین، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم سب تھا. جیسی ہماری آئی، اب سنتے جاؤ، جیسی ہماری آئی بی بی ام البنین ہماری میں سے اتری. جو چوکٹ تھی، چوکٹ سمجھتے ہیں، جو چوکٹ تھی نا، اس پہ اپنی پیشانی کو رکھا، رکھ کے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں فاطمہ کی چوکٹ کو چھوں. ایسی ماں ہوگی تو ایسا بیٹا عباس ہوگا. گھر کے اندر داخل ہوئی، امام حسن، امام حسین اور بی بی زینب، بی بی ام کلثوم بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی اپنی ماں کو دیکھا، چاروں بچے کھڑے ہو گئے. تو ام البنین جیسی دیکھا کہ حسنین اور کھڑے ہو گئے، تو وہ ام البنین زمین پہ بیٹھ گئی. بیٹھ کے کہا بچوں اس گھر میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، کنیز بن کر آئی ہوں. آپ دیکھو کیریکٹر، دیکھو کیریکٹر، ایسا کیریکٹر تھا، ایسا کردار تھا ام البنین کا کہ جس کی وجہ سے عباس جیسا بیٹا ہمارے سامنے آیا. اب زندگی گزری، مولا عباس کی ولادت ہوئی. میں سب واقعات کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ آج مجھے تھوڑا میں ریلیکس ہوں. 1 گھنٹہ میرے پاس ہے نہیں. تو جناب مولا عباس کی ولادت ہے. جیسی ولادت ہوئی مولا عباس کی، مولا عباس نے آنکھیں نہیں کھولی. بی بی ام البنین گھبرا گئی. مولا عباس کو لے کر امام علی کے پاس آئے. جیسے امام علی کے پاس آ کے پہلا جملہ دیکھا کہ مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، ماں ہے نا، گھبرا گئی. علی نے کہا گھبراؤ مت، ابھی آنکھیں کھولے. علی نے کہا بیٹا حسین ادھر آؤ. امام حسین اور شہزادی زینب آئی. مولا حسین کے آغوش میں مولا عباس کو دیا. جیسے مولا عباس حسین کے ہاتھوں پر آئے، آنکھوں کو کھول کے چہرے کی زیارت کی. یہی جملہ عاشورے میں بولا تھا، میں اس کو چھوڑ رہا. مولا عباس نے امام حسین کی زیارت کی. عباس وہ پہلی شخصیت ہے دنیا میں کہ دنیا میں آنے کے بعد کسی کے چہرے کی زیارت کی تو حسین ابن علی کا چہرہ. بڑی فضیلت ہے مولا عباس. وہیں پہ بی بی زینب کھڑی ہوئی تھی. بی بی زینب نے کہا کہ بابا یہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے. علی نے کہا ہاں بیٹی تمہارا یہ وہی بھائی ہے عباس جس کا نام. کہا تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائی کو میری گود میں. مولا حسین نے مولا عباس کو بی بی زینب کے ہاتھ میں دیا. جیسی آغوش میں آئی، بی بی زینب نے جناب عباس کو ماں کی طرح پالا ہے. ماں کی طرح، جیسے ماں اپنے بچے کو پالتی ہے نا، ویسا پالا ہے جناب. جیسے جناب زینب نے عباس کو گود میں لیا، مولا عباس کے چہرے کو جو کتنا حسین چہرہ، کتنی بڑی بڑی آنکھیں، بڑے بڑے بازو بھرے ہوئے. بہن کا دل اتنا بڑا ہو گیا کہ میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے. ابھی میں جناب عباس کے حسن کے بارے میں بولوں گا آگے چل کے کہ کیا پرسنالٹی تھی. جناب عباس کے بارے میں یہ ہے کہ جناب عباس ریپلیکا تھے. ریپلیکا سمجھتے، تصویر تھے امام علی کے. امام علی کا جو چہرہ مبارک تھا، جو امام علی کی پرسنالٹی تھی، وہ ٹوٹل ریپلیکا مولا عباس کی شکل میں آ گئی تھی. مولا عباس ایک دم ایگزیکٹلی جناب امام علی کے شبیہ تھے. دن گزرنے لگے اور علی نے عباس کو اپنا پرسنل انٹرسٹ سے ایک ایک چیز سکھائی تھی. ایک ایک چیز. جنگ کے سارے ہنر جو علی کے پاس تھے وہ جناب عباس کے پاس تھے. امام علی نے جناب عباس کو بتایا تھا کہ ایک تلوار سے کیسے لڑنا، 2 تلوار اگر ہاتھ میں ہے تو کیسے لڑنا، نیزے سے کیسے لڑنا، اگر 2 نیزے سے لڑے تو کیسے لڑے. اس کے بعد علی نے جنگ کا یہ بھی بتایا تھا کہ کیسے آگے چل کے اگر چاروں طرف سے حملے ہو رہے، ادھر سے کوئی تیر چلا رہا، ادھر سے کوئی تلوار چلا رہا، ادھر سے کوئی نیزہ چلا رہا، ادھر سے کوئی برچھی مار رہا، تو تم کیا کرو، کیسے تلوار چلاتے. علی کے ساتھ ہوا تھا. امام علی کا جنگ کا طریقہ کیسا تھا آپ سنو. امام علی کا جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی میدان میں آتے تھے تو زرہ پہن کے، شیلڈ پہن کے نہیں آتے تھے. ہمیشہ بدن پر ایک کرتا ہوتا تھا، ہاتھ میں کرتا ہوتا تھا، لہو سے ڈوبی ہوئی ذوالفقار، کوہنیوں سے خون بہتا ہوا، یہ ماتھے پہ موتی کی طرح چمکتے ہوئے پسینے کے خطرے ہوتے تھے. چہرے پہ وہ جلال ہوتا تھا کہ اگر شیر بھی نگاہ ڈالتا تو کانپنے لگتا تھا. اس کے بعد جب حملہ کرتے تھے علی، اگر فوج ایسا سامنے سے آ رہی
تو علی ایسا نہیں جاتے تھے، علی ایسا ادھر سے آتے تھے، ایسا راؤنڈ ایسا آ کے یہ پوری دشمن کو بیچ میں کرتے، بیچ میں کر کے تلوار لے کے گھستے تو ایسے بھاگتے جیسے شیر کے آگے بھیڑے ہو۔ سیم سٹائل سے مولا حسین نے کربلا میں جنگ کی تھی۔ کربلا میں جو حسین کی جنگ ہے وہ اسی انداز سے، حمید یہ کہتا ہے جو رائٹر تھا وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایک بلندیوں جو پہاڑ پہ چڑھے، چھوٹے چھوٹے پہاڑ پہ، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حسین جنگ کیسے لڑ رہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ حسین کی تلوار ذوالفقار ایسا سرکل کر رہی تھی، سرکل، اس سے انسان کے سر ہاتھ پیر کٹ کٹ کے گرے۔ امام حسین اپنے آپ کو پورے لشکر میں ڈال رہے تھے۔ یہ وہی سٹائل ہے جو امام علی کا سٹائل تھا۔ تو جب اس طرح کا ایک ایک سٹائل مولا عباس کو امام علی نے بتایا کہ اس کے بعد یہ کیا جناب امام علی کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ جنگ لڑتے اگر تلوار ٹوٹ جائے یا تلوار ہاتھ میں نہیں ملے، دو لوگ سامنے سے آئے تو گھوڑے پہ رکاب پہ ایسا کھڑے ہوتے، کھڑے ہو کے دو سامنے سپاہی کو ایسا اٹھا کے سر ٹکراتے زمین پہ پھینکتے۔ اتنی بہادری تھی۔ اور سیم ریپلیکا مولا عباس ہے جناب امیر کی، ایک ایک چیز سکھائی۔ اچھا جناب عباس نے کوئی جنگ لڑی کربلا سے پہلے؟ میں پوچھا جناب عباس کی ایج کیا تھی کربلا میں؟ 32 ایئرس۔ ولادت ہے 28 ہجری میں، 40 ہجری میں، 40 ہجری میں امام علی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کوئی بھی جنگ نہیں ہے۔ صفین پہلے 37-38 میں صفین ہے، لاسٹ جنگ نہروان۔ یہ اتنی بہادری، اتنے بریو مولا عباس تھے اور پورا عرب ڈرتا تھا۔ کیسے ڈرا؟ یہ معلوم کیسے ہوا عرب کو کہ عباس اتنے بہادر ہے؟ کوئی جنگ تو نہیں ہوئی، ایک جنگ ہوئی تھی بس، وہ بھی امام علی کے سامنے۔ اور امام علی کے سامنے جو جنگ ہوئی تو وہ جنگ میں مولا عباس کی ایج کیا تھی، سن کیا تھا؟ 10 سال کا، 10 ایئرس۔ آپ امیجن کرو 10 ایئرس اولڈ بوائے، 10 سال کا لڑکا کتنا ہوتا، کتنا چھوٹا ہوتا۔ لیکن مولا عباس کے بارے میں he was very tall۔ آپ کی جو ہائٹ تھی اپروکسیمیٹلی کربلا میں 6'2", 6'3". جب آپ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو آپ کے پیر زمین پہ لگتے تھے۔ زبردست فزک تھی، آپ کی خوبصورت آنکھیں تھیں اور بڑا حسین چہرہ۔ امام علی کی شبیہ کیسا نہیں ہوگی؟ علی کا چہرہ تو خدا کا چہرہ ہے نا، نہیں؟ تو صفین جنگ میں پہلی مرتبہ، اب سنو مولا عباس کی جنگ، صفین میں پہلی مرتبہ عباس کی تلوار چلی۔ کیسے چلی؟ جنگ صفین جو سیریا، اللہ سیریا کے راستوں کو کھول دے انشاءاللہ، اللہ بی بی کے روزے کی حفاظت کرے انشاءاللہ۔ جو لوگ بی بی کے روزے کی حفاظت اور راستے کھلنے کے لیے بابا سے بلند سوال پڑے۔ تو ہوا کیا؟ پلیز غور سے سنو، میں پوری ہسٹری بتا رہا ہوں۔ جنگ صفین 38 ہجری یا 37 ہجری کی۔ مولا عباس کی ایج 9 ایئرس یا 10 ایئرس کے، بس۔ یہ وہ جنگ ہے کہ سیریا میں آج رقہ ایک جگہ ہے، رقہ، جہاں جناب عمار یاسر اور اویس خرنی کی مزار ہے۔ جو لوگ سیریا کی زیارت کریں وہ جانتے ہیں کہ عمار یاسر اور اویس خرنی وہیں پر ہے۔ تو وہی میدان ہے صفین کا، جو بیٹل امیر شام کے ساتھ ہوئی تھی، یزید کے باپ کے ساتھ۔ یہ جنگ 6 مہینے یا 1 سال تک چلی تھی۔ جب بالکل پیک تھا جنگ کا، تیز جنگ ہو رہی تھی، مولا عباس ساتھ تھے امام علی کے۔ امام علی کے پاس آئے کیمپ سے باہر، آ کے کہنے لگے بابا مجھے بھی اجازت دیجیے، بابا مجھے بھی اجازت دیجیے۔ تو علی نے کہا بیٹا تم چھوٹے ہو بھی، امام حسن لڑ رہے، امام حسین کی جنگ چل رہی، محمد حنفیہ لڑ رہے، مالک اشتر، ہر آدمی لڑ رہا۔ مولا عباس واز ویری ینگ، 9-10 ایئرس کے، لیکن ہیوج پرسنالٹی۔ کہا مولا آپ بابا مجھے اجازت دیجیے۔ باپ ہے نا علی نے کہا نہیں بیٹا تم چھوٹے ہو۔ پھر کہا بابا پلیز بابا۔ تو ایک طریقہ معلوم ہوا، اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو بار بار مانگو، دعا قبول ہوتی ہے۔ You understand what I mean؟ امام علی کے پاس جا کے بار بار بولو مولا پلیز، مولا پلیز، مولا پلیز، مولا۔ آپ دیکھو آپ کی دعا قبول کیسے، کبھی شرمانا نہیں دعا مانگتے، کبھی نہیں شرمانا۔ یہ نہیں بولنا یار لوگ کیا بولیں گے، مسجد ہے یہ دیکھے گا وہ دیکھے گا۔ دعا مانگتے ہوئے سٹائل سے دعا نہیں مانگنا، سٹائل سب گھر میں رکھو، دعا مانگے تو ایسا مانگو۔
ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگو, اللہ سے مانگو, مولا علی کا واسطہ دے کر مانگو, امام علی سے مانگو. تو یہ دیکھو دعا مانگنے میں کبھی مت شرما, دنیا والوں سے مانگتے ہوئے شرما. ری یونین میں کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلا, ان کے سامنے ہاتھ پھیلا. سمجھ میں آئی میری بات؟ اگر دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو عزت جائے گی, ان سے مانگو گی عزت ملے گی. You understand what I mean? ان سے مانگو عزت ملے گی. یہ مت. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بولتا ہوں, 2 منٹ دعا پہ سنیں. اس لیے کہ مولا عباس کی ولادت کی محفل ہے. اگر آپ کا سگا بھائی, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں, ری یونین میں سگا بھائی 2 بھائی ہیں, ایک پیسے والا ملینر, ارے غریب ہے. سب لوگ ایک آدمی کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ کون ہے نہیں معلوم. ایک ملینر ہے, ایک غریب ہے. اور غریب سگا بھائی, ریئل بردر جو ملینر ہے, اسے روز پیسے مانگ سکتا, بول سکتا یار give me 100 یورو, give me 1000 یورو. وہ ایک دن دے گا, غور سے سنو, ایک دن دے گا, 2 دن دے گا, 3 دن دے گا, 4 دن دے گا. بولے گا what are you doing, یہ پریکٹس ہے, روز آ کے مانگتا ہے پیسے. جو یس سگا بھائی ملینر ہے, اگر روز 100 یورو دیتا ہے تو اس کے خزانے میں, اس کے اکاؤنٹ میں مائنس نہیں ہوگا, اتنا بڑا بزنس ہے. لیکن ڈیلی کوئی نہیں دیتا, ریئل بردر بھی. اور ایک بات بولوں, یا جو ری یونین کے پیسے, دیکھیں دوستو, میں تو بڑے بڑے پیسے والے سیٹ لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں, مجھے معلوم ہے ان کا مزاج کیا ہے. پیسے والوں کا مزاج ہی الگ ہوتا. یورو کا ایک مزاج ہے, ڈالر کا ایک مزاج ہے, پاؤنڈ کا ایک مزاج ہے, کویتی دینار کا ایک مزاج ہے, انڈین روپی کا ایک مزاج ہے. پیسہ جب زیادہ آتا تو مزاج بھی بدل جاتا. چھوٹی گاڑی ٹویٹا چلاتے چلاتے مرسیڈیز چلانے لگا تو وہ زمین پہ نہیں چلتا, ہوا میں چلتا, نہیں چلتا. اب میں کسی کے پاس مرسیڈیز ہے تو برا نہیں ماننا, میں تو بول رہا, مجھے ایک ہی دن ہوا آ کے ری یونین. تو اگر کوئی ٹویٹا مزدا گاڑی چلا رہا, چھوٹی گاڑی چلا رہا, 4 بیڈ روم کے فلیٹ میں اور بڑے بنگلے میں چلا جائے, وہ بولتا بنگلے میں جانے کے بعد تو جب پیسہ آ جاتا مزاج بدل جاتا, نیچر بدل جاتا. اگر مسجد بھی آئے گا مرسیڈیز میں تو ویری ویل پورا سٹائلش بنے سے آئے گا, گاڑی دروازے پہ روکے گا, سیدھا مسجد میں آ کے چیک کرے گا کس کے بازو کھڑے رہ کے نماز پڑھو, کس کے بازو کھڑے رہ کے نماز پڑھو. اسی لیے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے اللہ نے کہا نماز پڑھ کے ذرا ہاتھ تو ملاؤ. غرور کا توڑنا ہے. علی والا کبھی غرور نہیں کرتا, یاد رکھو. غرور کرو محبت علی میں, پیسے میں غرور مت کرو. I have seen so many things یار, میرا وقت کی تنگی ہے. BCCI بینک کا سکینڈل, I know. کویت میں تو کویت میں رہا, 1 اگست کویت میں 1990 1 اگست کو کویتی دینار, 1 دینار $3.5 کا تھا, $3.5 کا 1 دینار. دینار میں ملینرز, میری پوری لائف کویت میں گزری. اتنا دولت کا نشہ, طاقت کا خمار, پیسے کا غرور. اللہ نے ان کا غرور کو ایسے توڑا کہ 1 رات پہلے ملینر تھے دینار کے اوپر. 2 اگست 1990 صدام انٹر ہوا, کویتی دینار 0 ہو گیا, لوگوں کے ہارٹ فیلز ہو گئے. غرور کو یہاں رکھا اللہ. اللہ نے کہا کس چیز پہ غرور کرا, طاقت ہماری ہے, ہم نے دیا تو مانگو نا. تو اب آپ کسی بھائی سے مانگ سکتے ہیں کیا؟ کوئی پیسے والا اگر ری یونین میں ہے, سگا بھائی, آپ رات میں 12 بجے اس کو فون کر سکتے نہیں کر سکتے. یو پیپل آر سیئنگ نو, میں نہیں بول رہا. فون کر سکتے 12 بجے 1 بجے, سگا بھائی, ریئل بردر, کہ بھائی آئی ایم ان اے پرابلم, پلیز ہیلپ می, 1000 یورو مجھے دو. آپ بول سکتے. اگر پیسے والے کو 12 بجے فون کرے, وہ تو پہلے چیک کرے گا کہ نمبر کس کا ہے. نہیں, آج کل تو ہر چیز ٹیلی فون پہ نمبر چیک کرے گا, چیک کر کے اگر موڈ آیا تو اٹھائے گا, ورنہ کل صبح میں فون کر کے بھائی کو بولے گا کہ ہاؤ ڈیئر آر یو. نہیں سمجھے گا.
تو بولے گا تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے رات میں 12 بجے فون کرنے کا؟ تم کو معلوم نہیں میرے آرام کا وقت تھا؟ کیسے فون کیا؟ سگا بھائی، یہ پیسے والے دنیا کے ہیں۔ امام علی بولتے دوستو دنیا کے پیسے والوں سے ٹائم پہ مانگ سکتے، علی وہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو۔ مولا عباس سے رات کے اندھیرے میں مانگو، بستر پہ لیٹ کے مانگو، چلتے ہوئے مانگو، مانگو ان سے، دنیا والوں سے مت مانگو، اس لیے کہ ان سے مانگو گے تمہارا سٹیٹس ختم ہوگا ری یونین میں، اگر ان سے مانگو گے تمہاری زندگی بن جائے گی، اور یہ بول کے بتاتے نہیں کہ میں نے دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو مولا عباس نے صفین میں کہا مولا مجھے اجازت دیجیے، I want to go، مولا بابا میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ امام علی نے کہا بیٹا تم بہت چھوٹے ہو، کہنے بابا میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کا شاگرد ہوں۔ علی نے کہا اوکے۔ مولا عباس کو پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم میدان میں آ رہے جنگ لڑنے کے، اور مولا عباس کی پرسنالٹی، علی نے اپنے ہاتھ سے امامہ پہنایا سر میں، تلوار دی، عباس کے چہرے کو ایسا دیکھا، حسین خوبصورت چہرہ، باپ کا دل، خوبصورت بیٹا میرا، میری شکل، میری جوانی، میرا بچپنا۔ علی نے کیا کیا، باریک کپڑا، کلوز، کپڑا سمجھتے ہو، ایک باریک کپڑا ایسا لے کے ایسا چہرے میں ڈال دیا، آنکھ کھول دی، سانس تو لے رہے تھے، ایسا صرف آنکھوں کو کھولا، ایسا کپڑا باندھا۔ کیوں باندھا؟ پہلی دفعہ جا رہے تھے، میرا بیٹا خوبصورت ہے کہیں نظر نہ لگے، باپ کا دل ہے نا، باپ ہے نا۔ یہی چیز امام حسن کے بیٹے شہزادے قاسم کو کربلا میں حسین نے کیا تھا۔ مولا عباس میدان میں آئے، دشمن جانتا ہی نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا جناب عباس کو اس وقت، خاندان اہل بیت کو چھوڑو، دشمن نہیں جانتا۔ مولا عباس نے جنگ کرنا شروع کی، وہی سٹائل میں کی، پلیز غور سے سنو، وہی سٹائل میں کی جو سٹائل میں علی کرتے تھے۔ عرب تو علی کی جنگ دیکھا ہوا، 5-10 منٹ کے اندر پوری دشمن کی فوج، معاویہ کی فوج پکاری، علی میدان میں آ گئے، علی میدان میں آ گئے۔ آپ امیجن کریں 10 سال کے عباس، 10 سال کے عباس اور 59-60 ایئرس کے امام علی میں کوئی فرق نہیں تھا، وہی سٹائل وہی۔ کیوں؟ علی کا ایک سٹائل ہے جنگ کرنے کا۔ مولا جب جنگ کرتے تھے تو دشمن آیا سامنے، علی کو دیکھ کے اگر بھاگتا تھا تو علی اس کا پیچھا نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ جب مولا سے پوچھا مولا یہ بھاگ رہا ہے، اس کو پکڑ لو مار دو، علی نے کہا اس کو کیا معلوم، یہ خود اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا، اس کو کیا معلوم، یہ خود بھیک مانگ رہا ہے، چھوڑ دیتے۔ تو مولا عباس کا سٹائل بھی وہی تھا، 10 منٹ کے اندر پوری فوج پکاری کہ یہ تو علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ علی چہرے پہ کپڑا ڈال کے آئے، اتنے میں مولا علی خیمے سے نکلے اور سیدھا مولا عباس کے بازو آ کے کھڑے ہو۔ تو دشمن نے کہا یا علی یہ تمہیں تو یہ کون ہے؟ ہوئی جی، انگلش میں نہیں بولا، ہوئی جی۔ تو مولا علی نے مولا عباس کے چہرے پہ سب اٹھایا، اٹھا کے کہا ہاذا خمر بنی ہاشم، پہلی مرتبہ خمر بنی ہاشم بولنے والا میرا مولا ہے، مولا عباس کا۔ اچھا خمر بنی ہاشم کا مطلب کیا ہے؟ خمر بنی ہاشم کا مطلب ہے کہ بنی ہاشم کا چاند۔ دیکھیے اگر کوئی خوبصورت ہے تو آپ کیا بولیں گے اس کو؟ چاند بولیں، لیکن مرد مرد کو بولے اور لڑکی لڑکی کو بولے، کہیں آپ لڑکیوں کو جا کے بولیں گے چاند لگ رہی ہو نا، لڑکا لڑکے کو بولے چاند، لڑکی عورت عورت کو بولے چاند۔ آپ جا کے نہیں بولنا کسی کو، مولانا نے پرمیشن دیا جا کے چاند بولو، نیچے کھڑے ہو گئے چاند 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 چاند، نو، you understand what I mean؟ تو مولا علی نے پہلی مرتبہ جناب عباس کو کیا ہاذا خمر بنی ہاشم۔ اب بات سنو، امام جب زمین پہ رہتا، پلیز غور سے سننا، مولا عباس کی بڑی فضیلت ہے، امام جب زمین پہ رہتا تو امام سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں رہتا۔ اللہ جمیل ہے، اللہ کا نام کیا ہے؟ جمیل، جمیل حسین خوبصورت،
تو اللہ کی اگر شبیہ دیکھنا، اس کا حسن دیکھنا ہے تو امام کو دیکھو. پورے 12 امام 13 معصومین کی بات کر رہا ہوں، بیوی کو چھوڑ. بیوی تو بیوی ہے، رسول سے لے کے زمانے کے امام. ہر اللہ کا جو نام ہے جمیل، اس نام کی برکت یہ، اگر اللہ حسین ہے اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر اللہ حسین ہے تو امام کو دیکھے، اس کے حسن کو پہچان. اب میں آپ کو ایک دعا بھی دیتا ہوں، اگر کوئی لڑکی پریگننٹ، کوئی عورت اگر پریگننٹ ہوتی ہے، 4 مہینے کی اگر جب پریگننسی ہوتی تو لڑکی پیٹ پہ سجدہ رکھ 9 مرتبہ صلوات پڑھے. 4 مہینے کی پریگننسی جب سٹارٹ ہوتی، 4 منتھس کی پریگننسی کے وقت لڑکی سجدہ پیٹ پہ رکھے، 9 مرتبہ صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اور 92 ٹائمز بولو یا جمیلو، یا 18 ٹائمز 18 مرتبہ بولو یا جمیلو. اس کے بعد دعا کرو کہ پروردگار جو میرے پیٹ میں تیری مخلوق، تیرا بچہ، یہ بچہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو تو حسین بنا دے. اس کے بعد پھر 9 صلوات، پہلے 9 صلوات 18 مرتبہ یا جمیلو، دعا کہ اللہ اس بچے کو تو بنا حسین و خوبصورت، اور 9 مرتبہ صلوات. اگر یہ عمل 9 مہینے تک کوئی کرے تو اگر ماں اور باپ کالے پیلے جیسے بھی بچہ خوبصورت ہوتا. اب جتنے ری یونین کے بچے آنے والے ہیں سب خوبصورت نہیں. آپ لوگ ہنستے بھی بڑے تکلف سے یار. بھائی کھانا ہو گیا نا، اب کیا ہے، نیاز ہو گئی. اگین نام they are not going to serve you. اگر یا جمیل اللہ کا نام اگر تم پڑھو گے تو بچہ تمہارا لڑکی بھی ہوگی لڑکا بھی ہوگا، خوبصورت ہو، ویری بیوٹیفل، اس لیے کہ اللہ کے نام کی برکت. اب حسن کے بارے میں سنو، حسن کیا ہے. مولا عباس کو خمر بنی ہاشم کہا نا، حسن یہ بیوٹی ہے. جب اللہ نے بیوٹی کو پیدا کیا، اللہ نے بیوٹی کو، خوبصورتی کو پیدا کیا، تو اللہ نے اس کو ڈیوائڈ کیا 10 حصوں میں، 10 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا. ایک پارٹ ہم کو دیا، انسانوں کو. ہم کو جب پیدا کیا وہ ایک پارٹ سے پیدا کیا. ایک پارٹ میں اتنا حسن ہے اللہ کا کہ کبھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو دل بولتا ہے یار دیکھتے جاؤ. مرد مرد کو دیکھے، عورت عورت کو دیکھے. بھائی میں یہ نہیں بول رہا کہ جا کے کس کو بھی لگاڑے بڑی حسین ہے، مولانا نے کہا حسین کو دیکھو اللہ کی تعریف کرو. نو، ایک پارٹ اللہ نے ہم کو دیا. 9 پارٹ نبی یوسف کو دیے. سورہ یوسف 9 پارٹس یوسف نبی کو دیے کہ یوسف نبی کا حسن اتنا تھا کہ انگلیاں کٹ گئی احساس نہیں ہوا. رائٹ، سورہ یوسف میں پورا واقعہ ہے کہ انگلیاں کٹ گئی احساس نہیں ہوا. نبی یوسف کو پاس 9 پارٹ تھے. ہم یہی تو بولتے، 9 پارٹ یوسف کے پاس تھے، 1 پارٹ ہمارے پاس ہے. اللہ نے 14 معصومین کو 10 کے 10 دے دیے. اب امام کو دیکھو، اللہ کے حسن کو پہچان. وہ علی نے کہا کہ ہاذا خمر بنی ہاشم. تو حسن امام جب زمین پہ ہوتا، غور سے سنا، امام جب زمین پہ ہوتا تو اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہوتا. صفین کے میدان میں 3 امام زمین پہ تھے، امام علی، امام حسن، امام حسین. 3 امام زمین پر ہیں اور امام علی بول رہے ہاذا خمر بنی ہاشم. تب امیجن کرو کہ مولا عباس کا حسن کیا تھا. اتنے ہینڈسم، اتنے خوبصورت کہ آپ چلتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا کہ علی چلتے. مولا کی جوانی، مولا کا بچپن پورا مولا عباس کے اندر آ گیا تھا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دوستو جناب ابا، مجھ سے کہ میں تیزی سے جا رہا ہوں، میرے پاس 15 منٹ رہ گئے خالی. ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں. یہ 1 گھنٹے کی پڑھ سکتے زیادہ. ہنس رہے، کوئی بول رہا نہیں زبان سے. بس 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 بس، ڈونٹ وری ڈونٹ وری، I'll finish in 1 hour. ڈونٹ وری، 15 منٹ میں فنش کر. کل 2 مجلسیں ہے نا، کل دوپہر میں ایک ہے جو امام کی اور شام کی. تو کل ایٹ لیسٹ I have some time so I can say because there are so many things out there. اتنی بڑی واسٹ ٹاپک. مولا عباس کی تقریر 1 گھنٹے میں تو میں نہیں کر سکتا. مولا عباس کے لیے تو پورا ایک اشرا چاہیے کہ عباس کا کیریکٹر، عباس کا سٹائل، عباس کی عبادت، عباس کی شجاعت، عباس کی بہادری، عباس کا حسن، عباس کی سخاوت، عباس کا ایثار، عباس کا سیکریفائس، عباس کا وزڈم. یہ اتنی بڑی ٹاپک ہے مولا عباس. یہ 4 شعبان تو میں ایک سکیچ، ایک لائن کھینچ رہا ہوں، 1 گھنٹہ ہو گیا. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں.
تو جناب عباس کی لائف میں دو چیزیں میں یوتھ کو دے رہا ہوں، میرا آخری میسج. جناب عباس کی لائف سے آج میں مولا عباس کا جشن کر رہا ہوں 4 شعبان کا. What I'm going to give the gift to the Abbas. مولا عباس کیا گفٹ دینا ہے مجھے؟ خالی آنا سننا چلے جانا ہے؟ مولا عباس کی لائف میں دو چیزیں ویری ویری امپورٹنٹ. سب سے بڑی چیز سیکریفائس، قربانی کا جذبہ، اور اطاعت، اوبیڈینٹ. دو چیزیں اگر آج ہماری لائف میں آ جائے تو ریئلی ہم غلام عباس بن سکتے. یہ یاد رکھو، یہ جو لائف ہے اس دنیا کی ری یونین کی جو زندگی ہے، مولا تم کو سلامت رکھے، مولا تم کو زندگی دے. اس لائف کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی زندگی ہے، 1 منٹ میں ختم ہو سکتی، 1 منٹ میں. امام علی کی سینگ کو مولا عباس کے ذریعے ہمارے پاس آئی، تعویذ بنا کے گلے میں ڈالو. میں سب کو بول رہا، سب کو بول رہا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو تعویذ بنا کے گلے میں لگا. امام علی بول رہے، عابد بن ربیع نہیں بول رہا. مولا علی دنیا کو ایڈریس کر رہی ہے، پوری دنیا کو علی خطاب کر رہے، ایڈریس کر رہے. علی نے کہا ہے دنیا، تیرا مزہ، تیرا ٹیسٹ، تیرا ذائقہ اتنا کم ہے کہ تیرا مزہ زبان پہ رہ جاتا، زندگی ختم ہو جاتی. میں آپ سے پوچھتا کہ ذائقہ کتنی دیر رہتا زبان پہ؟ کوئی چیز آپ کھائیں گے، مثال کے طور پہ اگر بریانی کھائی تو بریانی کا جو ٹیسٹ تھا وہ کتنی دیر تھا زبان پہ. آپ ایک لقمہ لیتے 1 منٹ، اس کے بعد دوسرا لقمہ لا، وہ ٹیسٹ گیا. مولا علی بولتے کہ دنیا یہ ایک ببل کی طرح کبھی بھی ختم ہوگی. انشاءاللہ جو تھرسڈے کی مجلس پڑھوں گا یہاں پہ تو فرسٹ نائٹ ان دا گریو پڑھوں گا، امپورٹنس آف تھرسڈے پڑھوں گا. یہاں پہ میری آخری شاید مجلس ہے تو امپورٹنس آف تھرسڈے میں پڑھوں گا کہ جمعرات واٹ از تھرسڈے. تو امام علی تو دنیا دوستوں کبھی بھی ختم ہوگی. دو چیزیں جناب عباس کے جشن سے سیکھنا، 2 چیزوں پہ عمل کرو. آج مولا نو جوکس، ہم سیریس 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 سیریس. مولا عباس کو آج گفٹ دو کہ مولا عباس آپ کی لائف میں یہ عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے کہ جناب عباس کی زندگی میں 2 چیزیں ایسی ہیں، اطاعت، اوبیڈینٹ اینڈ سیکریفائس. سیکریفائس کیا ہے؟ عباس پیدا ہوئے، مولا عباس تھوڑے بڑے ہوئے. جیسے ہی بڑے ہوئے بی بی ام البنین نے کہا کہ بیٹا تم میرے بیٹے ہو، حسنین فاطمہ کے بیٹے. بیٹا تم کربلا کے لیے پیدا ہوئے. غور سے سنو، بیٹا تم کربلا کے لیے پیدا ہوئے. ماں بھی وہی بول رہی، بابا علی نے بھی وہی بولا، دونوں بہنیں شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم نے بھی یہ کہا. پوری فیملی بول رہی کہ عباس تم کربلا کے لیے آئے، کربلا کے لیے آئے، کربلا. تو مولا عباس کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں کربلا کی جنگ کے لیے، کربلا میں امام حسین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کربلا میں جنگ کروں گا، حسین کو بچاؤں گا. یہی عباس کے ذہن میں. غور سے سنو، بچپنے سے لے کے جوانی سے لے کے کربلا تک، مصائب نہیں پڑھ، کربلا تک، کربلا میں آ گئے. شب عاشورہ مصائب نہیں پڑھو. غور سے سنو، میرا ٹوٹل میسج ہے، پلیز بول رہا غور سے سننا. اگر کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی آج مولا عباس کی اطاعت میں یا عباس کی طرح اوبیڈینٹ بننے کی کوشش کرے تو میرا جشن کامیاب ہو. I want change. Even مولا عباس wants change. یہ فکر کرو کہ میری زندگی میں کیا ہے. اگر میں مولا عباس کو آج خوش کروں گا، ہیپی کروں گا تو تمہارے سارے اعمال قبول ہوں گے، ساری دعائیں قبول ہوں گی. اللہ تمہاری دنیا میں اور آخرت میں بخشش کر دے گا. اگر if you do something, if you please God، یہ غفلت سے باہر نکلو. غفلت سے، غفلت کیا ہے؟ اگنورنس. مجھے کیا کرنا، میں تو بہت عبادت گزار ہوں ری یونین کا، میں تو بہت عبادت کرتا ہوں، میں بڑا ڈونیشن دیتا ہوں، میں بڑے پیسے دیتا ہوں، میں تو نیاز کراتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. یہ میں I do this. No. میں آپ نہیں بولتے، میں تو ایگزامپل دے رہا. یہ میں کو نکالو. یہ اگنورنس جو ہے، یہ نشہ ہے، نشہ، غفلت، اسی کو بولتے. امام علی کے پاس ایک آدمی گیا، پورے لوگ بیٹھے ہوئے، بعد میں بات نکل رہی، میں کیا کروں. گیا جا کے بولا مولا واٹ از غفلت، واٹ از اگنورنس. کیا چیز ہے غفلت؟
غفلت کیا ہے؟ میں بہت عبادت گزار، میں مسجد میں پہلی صف میں کھڑے رہ کے نماز پڑھتا، میں شب نماز پڑھتا، میں اتنے کام کرتا، میں اتنی نیکی کرتا، میں اتنے ڈونیشن، یہ غفلت۔ جا کے کہتا ہے مولا پلیز ٹیل می واٹ از غفلت۔ امام نے کہا، مولا علی کا جملہ، مولا علی کا جملہ، مولا علی کہتے ہیں اچھا یہ عورت مرد میں بھی ہے؟ عورت کیا بولتی؟ میرا حسن، میرے ڈائمنڈز، میرا گھر، میرا بزنس، میرا پیسہ، میرا ڈریس۔ مرد تھوڑا کم بولتا، لیکن مرد کم نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو یہ جو غفلت ہے نا، میں امام علی سے پوچھا مولا غفلت کیا ہے؟ تو امام علی نے کہا کہ غور سے سنیں امام علی کا جملہ۔ امام علی کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ جو ہے، نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے۔ شراب حرام ہے، میں یوتھ کو بول رہا، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ ایک ڈراپ بھی شراب پینا حرام ہے۔ اس ٹیبل پہ کھانا نہیں کھا سکتے جہاں شراب سب ہوتی۔ میں 4 دن ہوں ری یونین میں اور تھرسڈے تک، آئی نو کوئی کوشچن ہے آگے پوچھو، میں ہوٹل میں ٹھہرا، میرا واٹس ایپ لے لو، میرا ای میل لے لو، میرا ٹیلی فون نمبر لے لو، I'm here for 4-5 days۔ شراب حرام ہے، ڈراپ ڈونٹ سے کہ میں کارپوریٹ کمپنی میں کام کرتا، آفیشل ڈنر ہے، کرسمس پارٹی ہے، نو، اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے۔ شراب کا ایک ڈراپ بھی آپ نہیں لے سکتے۔ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو۔ یوتھ کو بولتا اگر تم نے کر لیا تو تمہارا اجر یہاں پہ ہوگا، تم یہاں پہ ہو، تم ری یونین میں گرو کرو۔ امام علی کی سینگ کو یاد رکھو۔ امام علی کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ، غور سے سنو، غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ۔ تو راوی نے کہا مولا شراب کے نشے سے زیادہ غفلت کا نشہ؟ اب علی کا جواب سنو۔ امام علی کہتے ہیں شراب پینے والا 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے کے بعد اس کا شراب کا نشہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ 10 گھنٹے 12 گھنٹے میں شراب ڈرنک کرنے والا نشہ ٹوٹ جاتا ہے، انسان نارمل ہو جاتا۔ مولا کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک تمہاری پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی۔ سمجھے میری بات؟ جب تمہاری موت آتی، تمہارا بیٹا لے کے جا کے قبر میں لٹائے گا، اس وقت تم اعمال کو دیکھ کے کہتے ہو واٹ آئی ہیو ڈن۔ ہاں، فرشتوں کے سامنے انسان ہاتھوں کو جوڑ کے بولتا کہ پروردگار پروردگار تو تھوڑی مہلت دے دے کہ میں باہر آ کے دین کا کام کروں گا۔ تو فرشتے بولتے اللہ نے تجھے 80 برس زندگی دی، تو نے کیا کیا؟ اب کیا بھیک مانگتا ہے زندگی کا؟ یہ یاد رکھو، اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو ڈو سمتھنگ ان یور لائف، ڈو سمتھنگ ان یور لائف۔ میرا میسج ہے آج کے جشن کا کہ ڈو سمتھنگ اینڈ فالو دا پاتھ آف مولا عباس، سیکریفائس اور اوبیڈینٹ بنو اپنے امام کی۔ جب تک تم اوبیڈینٹ نہیں بنو گے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ وہ شیعہ علی نہیں ہے جو اوبیڈینٹ نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے زندگی مت گزارو، مولا عباس کی مرضی پہ زندگی گزارو۔ اپنے سٹائل کو یہ کب تک چلے گا؟ بس آپ کو دیکھیں کہ کتنے مولا عباس کے دل میں خواہش تھی جنگ کرنے کی۔ شب عاشور آئی، شب عاشور امام حسین نے مولا عباس سے کہا کہ جا کے عمر صاحب سے بولو کہ ہم جنگ کل لڑیں گے، آج ہم عبادت کریں گے۔ تو جب مولا عباس جا رہے تھے تو مولا حسین نے حبیب ابن مزاحم اور مسلم ابن اوسجہ کو ساتھ بھیجا۔ مسلم ابن اوسجہ رسول اللہ کے صحابی، حبیب مولا حسین کے فرینڈ۔ بیچ میں اب میری طرف دیکھیں، بیچ میں بس میں 8:45 میں مجلس ختم کرنا، 9:45 میں جیسے ہی بیچ میں مولا عباس، ایک سائڈ پہ حبیب ہے، ایک سائڈ پہ مسلم۔ مولا حسین کے کیمپ سے لے کے عمر سعد کے کیمپ تک جانا ہے۔ تو راستے میں حبیب نے مسلم سے کہا، مسلم یاد ہے جب امام علی نے مولا عباس کی ماں سے شادی کی تھی، بی بی ام المؤمنین سے، تو یہ بولا تھا کہ مجھے میری شجاعت کا وارث چاہیے۔ تو مسلم نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے۔ بس یہ دونوں نے بولا، عباس نے ایسا انگڑائی گھوڑے پہ ایسا انگڑائی لے کے کہا حبیب مسلم تم مجھے جوش دلاتے، کل دیکھنا میں جنگ کیسے کروں گا، یو سی ٹمارو کہ میں تلوار کیسے چلاؤں گا۔ کتنی خواہش ہے شب عاشور تک مولا عباس کو یہ پتا ہے کہ کل کا دن میری زندگی کا امپورٹنٹ ترین دن ہے،
کل کے دن کے لیے علی میرے بابا نے مجھے دنیا میں مانگا ہے، تو کل کا دن میری لائف کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کل کے دن کے لیے میں دنیا میں پیدا ہوں۔ تو پوری بہادری، پوری شجاعت ایسا ہاتھوں پہ تھی، دماغ میں تھی۔ شب عاشور کیا کر رہے تھے؟ تلوار کو تیز کر رہے تھے، سائیکل کر ایسا تیز کر رہے تھے، کر کے علی اکبر کے شولڈر پہ ایسا ہاتھ رکھ کے پوری یزید کی 80,000 کی فوج کا سر دیکھتے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا کل اس فوج کو میں دیکھوں گا۔ کیا بہادری، اب کیا سیکریفائس ہے عباس کا، آپ دیکھو یہ بہادری، دیکھو کیا یقین ہے، کل میں دیکھ لوں گا اس کو۔ حسین کے لیے آئے نا، I will see them, I will show them, I will show them، یہ مولا عباس ہے، میں دیکھوں گا۔ میں مصائب کی سارے چیزیں چھوڑا، 1-2 منٹ اگر مصائب پہ کوئی جملے آ جائے تو کوئی بری بات نہیں۔ عاشورے کا دن آیا، ایک سے مولا حسین سے بار بار اجازت مانگتا کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت۔ مولا حسین بولتے، مولا حسین تو امام ہے، جانتے ہیں کہ نہیں باس تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو، تم ہمارے لشکر کے علمدار۔ اس طرح مولا اس کو ٹالتے گئے۔ جب سب شہید ہو گئے، شہزادہ قاسم شہید ہو گیا، شہزادہ اور محمد شہید ہو گیا، تو مولا عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آئے اور آ کے کہا کہ آقا میرا سینہ تنگی کر رہا۔ تو حسین نے کہا جاؤ بھیا پہلے سیدانیوں سے رخصت ہو، سب سے رخصت ہو شہزادی زینب کے خیمے میں۔ پورا واقعات کو چھوڑ دیتا، پورا واقعات چھوڑ دیتا۔ بی بی زینب نے ایک جملہ کہا کہ عباس تمہارے بعد ہمارے بازوؤں میں رسم باندھی جائے گی بس۔ عزیز اور روایت کا جملہ ہے کہ جناب عباس جب شہزادی زینب کے خیمے سے باہر آئے نا، پردے کو ایسا ہٹایا، پردے کو کرٹن کو ایسا، جو خیمے کے اوپر پردہ ایسا کھینچ کے باہر، پوری فوج کو ایسا دیکھا۔ آپ کا چہرہ جناب عباس کا چہرہ ریڈ ہو گیا تھا، ریڈ سرخ غصے میں کہ تم لوگ بیوی کے پردہ کھینچو گے۔ ابھی عباس ہے، آپ گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے آخری مرتبہ پلیز غور سے سنو، آخری تک چہرہ سرخ ہو گیا، ریڈ۔ فوج کو دیکھ کے کہتے ہیں یزید کے لشکر کو، آرمی کو، کہ میں ایک کا بدلہ لوں گا، کہ ریونج لوں گا، قاسم کا اور محمد کا، اصحاب کا۔ تم نے پانی بند کیا، میں اس کا بدلہ۔ آج کے دن کے لیے میں پیدا ہوا، آج کے دن کے لیے I will show you۔ پورے علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر عباس دنیا میں علی کے، میرے جملے غور سے سن، علی کے خوابوں کی ڈریمز بن کے دنیا میں آئے۔ مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوتا تھا نا، حسین آگے بڑھ کے خاموش کر دیتے۔ دوستو بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے، جوش وغا کو روکنا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ مولا عباس ریڈ چہرہ پورے میدان پہ نگاہ ڈال کے بولتے کہ تم نے میرے حسین کو گھیر کے لایا، میں اس دن کے لیے پیدا ہوا، میرے بابا کی خواہش تھی۔ آہستہ حسین کے پاس مولا حسین جانتے ہیں، علم کو حسین نے اپنے ہاتھ سے عباس کے ہاتھ میں اور دیکھ ایک جملہ کہا، بس عباس کا پیٹھ یہاں ہے، یہاں آسمان میں عباس کا جوش ہے۔ حسین نے اپنے، بس غور سے سنو آخری جملے، حسین نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، عباس کی پیٹھ شانے پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے ایک جملہ کا، امام نے ایک جملہ کا رکھ کے کہا بھیا تلوار نہیں چلانا۔ بس دوستو جو یاد ڈالا وہ زمین پہ، یہ ہے اطاعت، یہ ہے اوبیڈینٹ، یہ ہے عباس کی اوبیڈینس۔ عباس نے پلٹ کر امام حسین سے یہ نہیں کہا کہ مولا بابا علی نے مجھے آج کے دن کے لیے مانگا ہے and you are not giving me permission، میں کیا کروں، میرا دل پھٹ رہا۔ عباس نے پلٹ کر حسین سے نہیں کہا کہ مولا میں آج کے دن کے لیے پیدا ہوا، آپ روک رہے مجھے، حسین امام ہے۔ ایک جملہ بولتے کہ عباس تلوار نہیں چلانا۔ عباس نے سر کو جھکا دیا، سر کو جھکا کے کہا کہ آقا جو آپ کی مرضی ہے وہ میری مرضی۔ یہ ہے اوبیڈینٹ، یہ ہے سیکریفائس، اپنی خواہش کو۔ کس کو چاہیے؟ عباس جیسا بہادر۔ آپ سوچا عباس جیسا بہادر، کیا دل میں خواہش نہیں تھی کہ میں بدلہ لوں، لیکن ساری خواہش کو قربان کر دیا امام حسین پہ۔ جب عباس نے قربان کیا تو ہم عباس پہ اپنے آپ کو قربان کریں۔ Do
something. یہ دو چیزیں سیکھو، sacrifice اور obedient، اطاعت۔ میں انکمپلیٹ تقریر چھوڑ کے جا رہا، نامکمل، میں کیا کروں، میرا وقت نکل گیا، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نہیں ہے تو پورا خمسہ عباس پہ پڑھوں۔ مولا عباس کی زندگی کی یہ دو چیزیں۔ آج کی رات صبح کی فجر مجھے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ جو مجھے بولا گیا یہاں پہ کہ ہر گھر میں کل رات میں شب نماز ہوئی، لوگوں نے جا کے پڑھی، زیارت مولا حسین پر بہترین گفٹ دیا آپ نے، سیم چیز یو گیو اٹ ٹونائٹ۔ یہ مولا عباس کی ولادت کی رات، باب الہوائی چیز، جتنے تمہارے گھر کے پرابلم سے سب سالو ہو جائیں گے۔ آج کی رات بھی جا کے زیارت وارثہ پڑھنا، اس لیے کہ اس میں مولا عباس کے جملے، سلام علیکہ یا عبد الصالح و مطیع للہ و لرسولہ و لامیر المومنین و لحسن و لحسین، سلام علیکہ یا افضل الشہداء، سلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین۔ رات میں جا کے زیارت پڑھنا اور شب نماز، کل صبح میں سیم چیز کرنا 18 مرتبہ یا 100 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، بلکہ مولا عباس کو برتھ ڈے گفٹ دینا اور بی بی ام البنین کی بارگاہ میں بھی ہدیہ کرنا، اور ہر ماں یہ دعا کرے، ہر عورت یہ دعا کرے کہ بی بی ام البنین کے واسطے سے کہ ہماری اولاد کو غلام عباس بنائے۔ یہ دعا کرو، جتنی تمہاری دعائیں، جتنی تمہاری حاجات، جتنے تمہارے وشز ہیں، آج کی صبح جب تم گھر میں نماز فجر کے بعد بچوں کو اٹھا کے، اگر بچے تو 100 مرتبہ صلوات نہیں پڑھ سکتے، یہ معصوم بچوں کی بات کر رہا، کسی کے گھر میں معصوم بچہ یا لڑکی معصوم لڑکی ہے تو اس سے کم از کم 5 مرتبہ صلوات کل پڑھ کے بی بی ام البنین اور بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں، اور امام زمانہ کو نہیں بھولنا، ان کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، اس لیے کہ ماں کو بیٹے کا ہدیہ کرو کہ بیٹے کی ولادت، اور بی بی فاطمہ نے بیٹا کہا، ام البنین کا جو بیٹے ہیں، یہ دونوں سے یہ بولنا۔ اب سنو غور سے، آپ امیجن کریں فجر کی نماز کے بعد مولا عباس کی ولادت ہے، اور اگر جب بچہ پیدا ہوتا، بچے کو میری طرف دیکھیں، میں ختم کر رہا ہوں، 1-2 جملے بس، مولا عباس بچہ جب پیدا ہوتا تو ماں بچے کو لے کے باہر آتی روم میں، ایسا پورے خاندان لوگ کھڑے تھے۔ جب وہ باہر آئے، اگر اس وقت کوئی فقیر کھڑے رہ کے بولے کہ اس بچے کے نام پہ مجھے دے دو، کچھ دو، غریب عورت بھی ہوگی نا، اس کے پاس نہیں بھی ہوگا تو شوہر کو بولے گی اس کو دے دو، یہ بچے کے نام پہ مانگ۔ نہیں، کل صبح بی بی ام البنین سے ایسے ہی مانگنا کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کا خمر بنی ہاشم ہے، اس بچے کا واسطہ مولا عباس کا واسطہ، سخی ابن سخی کا بیٹا ہے، آپ ان کا واسطہ، آپ کی جو دعائیں حاجات ہیں، لیکن یہ نہیں بولنا آپ کے مولا ہر چیز ری یونین میں مجھے دو، اس کو مت دو۔ ڈونٹ سے دس، یہ بولو مولا اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، اس کو دے، then give me something، بس۔ مولا عباس آپ کی اس جشن کو، اس محفل کو قبول کرے، ایسا نہیں۔ مولا عباس کی ولادت کی خوشی میں ہمارے جشن کی قبولیت، خسیدوں کی قبولیت، جنہوں نے نیاز کھلائی ان کی قبولیت، سب آپ کی آنے کی قبولیت، سب کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بہت بڑی رات، اور ایک چیز یاد رکھو، سب لوگ مولا عباس کے علم کو آج چومنا، پیار کرنا، یہ تمہاری بخشش کا سہارا ہے۔ اگر یہ پرچم، اگر مرنے کے بعد جس کے گھر میں ممبر ہے، آپ لوگوں کے گھروں میں ممبر ہے مولا عباس کے علم کا، تو مرنے کے بعد یہ بولو میرے کفن میں یہ پرچم کو بھی باندھو۔ یہ عقیدے کی باتیں، پتہ نہیں یہی پرچم تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے، میرے اعمال کو قبول کرے۔ سب آج مولا عباس کو مبارک دینا، علم پکڑ کے مولا آپ کو مبارک، آپ کو مبارک۔ بس میں یہی دعا کرتا کہ پروردگار آج کی اتنی بڑی رات ہے، تیرے علی کی
خوابوں کی تعبیر بن کر جو دنیا میں آیا اس کی ولادت ہے۔ اچھا ایک بات یہاں روک کے اور بات یاد آ گئی، اگر کسی کو بیٹا چاہیے نا یا کسی کو لڑکی چاہیے، آپ بولیں گے بیٹے کی دعا بتاؤ لڑکی کی دعا مت بتاؤ، نہیں ایسا نہیں، بیٹا چاہیے تو عورت پریگننسی کے وقت نماز شب پڑھے روز، اس لیے کہ امام علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا، نماز شب سے بھی بیٹا ملتا ہے، مولا عباس کے لیے امام علی نے نماز شب پڑھی تھی، وہ تو پڑھتے تھے لیکن مانگا تھا نماز شب، اور امام حسین بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا۔ تو لڑکا یا لڑکی اگر کسی کو اولاد نہیں بھی ہے، 10 سال کے پرابلمز میں جانتا ہوں، امریکہ کی 10 ایئرز ہو گئے تھے شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن نماز شب پڑھ کے زیارت پڑھ کے مولا عباس کی طرح بی بی سکینہ کی طرح مانگے، اللہ نے ان کو 10 سال کے بعد لڑکا بھی دیا لڑکی بھی دیا۔ یہ وہ باب الحوائج، بس اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، پروردگار مولا عباس کا واسطہ، تکلف نہیں کریں، تکلف نہیں کریں، مولا عباس سب مل کے آمین بولا، مولا عباس کا واسطہ، مولا ہمارے اس مختصر سے جشن کو قبول کر، آج کی رات کی جو تیرے پاس برکتیں رحمتیں نعمتیں تم جو نازل کر رہا، مولا عباس کے نام پہ ان سب کے اوپر اور ری یونین پہ سارے مولا کے چاہنے والے دنیا بھر میں جانا میرے مولا عباس اور مولا حسین کا جشن ہو رہا، ان کے اوپر تو اپنی رحمتوں کا نازل فرما، مولا عباس کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، پروردگار مولا عباس کے نام پہ ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، پروردگار ہر مولا عباس کا علم اٹھانے والے، ہر مولا عباس کی عزاداری کرنے والے، مولا حسین کی عزاداری کرنے والے دنیا میں جان جان خبر میں اپنے آرام کر رہے، آج کی رات کی رحمتیں ان کے اوپر نازل فرما، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، اور راستے کھول دے کہ ہم سب انشاءاللہ مولا عباس کے نام پہ بی بی زینب کی زیارت کریں، پروردگار عزاداری کی تو حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا، ہم سب میں اتحاد اور محبت کو پیدا کر، پروردگار جس کی بھی آج پہلی رات ہے قبر کے اندر اس کی رات رحمت کی رات بن جائے، مولا عباس کے نام پہ اگر کوئی رزق کے پرابلمز میں اس کے رزق کے دروازے کھول دے، اگر کوئی کاروبار بزنس کرنا تو اس کے بزنس میں برکت عطا فرما، ہم کو رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا فرما، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہم کو سعادت دے کہ ہم مولا عباس کے نام پہ زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی مظلوم کا ذکر کرے اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائے، جن لڑکیوں کے لیے شادی نہیں ہوئی ان کو بہترین رشتے کو معین فرما، جو بے اولاد ہے مولا عباس کے نام پہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد تو نے ہم کو دی ہے اس کو صراط مستقیم پہ قائم کر، ہمارا جشن اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند سلوات